عمران سیریز ویل ڈن۔ چند باتیں۔ محترم قارئین سلام مسنون، نیا ناول ویل ڈن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ناول میں عمران اور سپر فیاض کے درمیان ایک منفرد جدوجہد سامنے آئی ہے۔ دونوں کرداروں سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن اس ناول میں سپر فیاض کی جو صلاحیتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے عمران جیسے شخص کو بھی ایک بار تو سپر فیاض کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ سپر فیاض کی وہ صلاحیتیں کیا ہیں اور وہ کس طرح بروئے کار آئیں، یہ تفصیلات تو آپ ناول پڑھ کر ہی جان سکیں گے، لیکن میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناول پڑھ کر آپ بھی سپر فیاض کے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ منفرد انداز کی کہانی آپ کو ہر لحاظ سے پسند آئے گی۔ اب آپ اپنے چند خطوط بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ فیصل آباد عبداللہ پور سے جاوید محمود صاحب لکھتے ہیں، آپ کا ناول ڈوگو فائٹرز بے حد پسند آیا۔ نمیبیا کی آزادی کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام بنانے کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں نے جس دیوانہ وار انداز میں جدوجہد کی ہے وہ واقعی ہر آزادی پسند فرد کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ نے جس خوبصورت انداز میں اس جدوجہد کو ناول کے صفحات پر ابھارا ہے، یہ واقعی آپ جیسے صاحب قلم کا ہی کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسے ہی خوبصورت اور ولولہ انگیز ناول لکھتے رہیں گے۔ جاوید محمود صاحب خط لکھنے اور ناول کی پسندیدگی کے لیے انتہائی مشکور ہوں۔ چونکہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم آزادی کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ہمیشہ کھل کر ہر لحاظ سے ساتھ دیتی چلی آئی ہے۔ ڈوگو فائٹرز میں بھی یہی جذبہ کار فرما تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس جذبے کو میرے قارئین نے انتہائی بھرپور انداز میں سراہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے خطوط سے نوازتے رہیں گے۔ دینا ضلع جہلم سے عبدالحلیم سلفی صاحب لکھتے ہیں، آپ کے ناول مجھے بے حد پسند آتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک انوکھے اور انمول طریقے سے قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ناول پڑھنے سے دلوں میں وطن کی محبت کا جذبہ بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی مجھے بے حد پسند آئی ہے کہ آپ نے جوزف کی شراب چھڑوا دی ہے، اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مبارکباد قبول فرمائیے۔ عبدالحلیم سلفی صاحب ناولوں کی پسندیدگی کے لیے دلی طور پر مشکور ہوں۔ وطن کی محبت تو ہمارے دلوں کی دھڑکن میں شامل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ اس تعمیری جذبے کو ابھارنے میں میری کوششیں رائگاں نہیں جا رہیں۔ جہاں تک جوزف کے شراب چھوڑنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے اصل مبارکباد کا مستحق جوانا ہے۔ آپ کی مبارکباد اس تک پہنچ جائے گی۔ امید ہے آپ آئندہ بھی اپنے خطوط سے نوازتے رہیں گے۔ ملتان حسین اگائی سے ایم خان لکھتے ہیں، آپ کے ناول ہم نوجوانوں کو اس قدر پسند ہیں کہ علی عمران کا کردار اب ہمارے لیے مشعل راہ بن چکا ہے۔ ہم بھی علی عمران کی طرح
با کردار اور تعمیری جذبوں سے سرشار زندگی گزارنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ملک بھر میں آپ کے قارئین کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہی ہوگی، اور یہ سب قارئین عمران کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور پوری سچائی کے ساتھ اس کے کردار کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی اسی راہ عمل پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر عمران گامزن ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کبھی کھل کر عمران کو نماز ادا کرتے، روزہ رکھتے، عمرہ اور حج کرتے نہیں دکھایا۔ یہ درست ہے کہ ذاتی نیکی کا پرچار اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اگر آپ عمران کی ان ذاتی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ قارئین کے سامنے لائیں تو وہ سب لاکھوں قارئین جو آپ کے لکھے ہوئے ہر لفظ کو سچائی سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی یقیناً اپنی ذاتی زندگیوں میں ان فرائض کی ادائیگی پر پابندی سے عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک بھی نوجوان آپ کے ناولوں کی وجہ سے نیکی کی اسی راہ پر گامزن ہو گیا تو یقین کیجئے یہی آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرف ضرور توجہ دیں گے۔ ایم خان صاحب، ناولوں کی پسندیدگی اور آپ کے قابل قدر جذبات پر آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ نے جس خلوص کے ساتھ خط لکھا ہے، میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ان توقعات پر پورا اتروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنے خطوط سے نوازتے رہیں گے۔ گجرات، محلہ طارق آباد سے عامر محمود صاحب لکھتے ہیں، آپ میرے پسندیدہ مصنف ہیں اور آپ کی کتب پڑھ کر مجھے اچھی اور تعمیری زندگی گزارنے کے لیے جس جدوجہد کا سبق ملا ہے، اس نے واقعی میری زندگی کے لیے مشعل راہ کا کام دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تعمیری تحریریں آئندہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہی ثابت ہوں گی۔ عامر محمود صاحب، خط لکھنے اور میری تحریروں کے لیے پسندیدگی کے جذبات کا اظہار کرنے پر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ زندگی تو بہرحال گزارنی ہی ہوتی ہے، لیکن ایسی زندگی گزارنا جو ہر لحاظ سے تعمیری اور خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہو، زندگی کا اصل مقصود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی آئندہ زندگی اسی راہ عمل پر ہی گزرے گی۔ خط لکھنے کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اجازت دیجیے۔ وسلام، مظہر کلیم MA۔ عمران نے کار ہوٹل ذیشان کی جدید اور 4 منزلہ خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ میں اکا دکا کاریں موجود تھیں، اس لیے عمران کو کار پارک کرنے میں کوئی الجھن نہ ہوئی اور اس نے ایک سائیڈ پر کار پارک کی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنا مخصوص ٹیکنی کلر لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ لباس وہ اس وقت پہنتا تھا جب وہ مکمل طور پر تفریح کے موڈ میں ہوتا تھا۔ آج کل چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے عمران اکثر اوقات اسی لباس میں ہی نظر آتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت مختلف ہوٹلوں میں ہی گزرتا تھا، جہاں ظاہر ہے عمران جیسا شخص تفریح کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر ہی لیتا تھا۔ آج اس کے ہوٹل ذیشان آنے کی وجہ صبح اخبار میں شائع ہونے والا ایک اشتہار بنا تھا، جس میں درج تھا کہ غیر مرئی علوم کی ماہر ایک ایکریمی عورت پاکیشیا کے مخصوص دورے پر آئی ہوئی ہے اور ایسے افراد جو غیر مرئی علوم کی مدد سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہوں، وہ ہوٹل ذیشان کے کمرہ نمبر 13 تیسری منزل میں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔
نیچے اس کی وہ حیرت انگیز عالمی پیشون گوئیاں درج تھیں جو 100% درست ثابت ہوئی تھیں۔ اس ایکریمی عورت کا نام مس کاسٹر تھا اور اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ اس کی پیشین گوئیاں ایکریمیا کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار ایکریمین ٹائمز میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر حماقتوں کا آبشار پوری روانی سے بہہ رہا تھا اور وہ اس طرح آنکھیں گھما گھما کر ہوٹل کے بڑے ہال کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار اسے کسی اعلیٰ ہوٹل میں داخل ہونے کا موقع ملا ہو، اور اس کے کندھے اس طرح سکڑے ہوئے تھے جیسے ہوٹل کی شاندار اور اعلیٰ سجاوٹ نے اسے بری طرح سہما دیا ہو۔ وہ چونکہ پہلی بار اس ہوٹل میں آیا تھا اس لیے یہاں کا عملہ اس سے واقف بھی نہ تھا۔ چونکہ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اس لیے وسیع و عریض ہال اس وقت بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہاں سوائے چند ویٹروں کے اور کوئی آدمی نہ تھا۔ کیا بات ہے جناب، عمران کے اندر داخل ہوتے اور ہال کو اس طرح آنکھیں گھما گھما کر دیکھنے پر ایک باوردی سپروائزر نے قریب آ کر قدرے سخت لہجے میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے جلدی سے مڑ کر سپروائزر کو دیکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور اس طرح مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا جیسے کسی چپڑاسی کو کسی ملک کے وزیر اعظم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہو۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، سپروائزر نے بڑی بے دلی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے جھٹکے دار لہجے میں جواب دیا۔ یہ ہوٹل پریشان ہی ہے نا؟ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پریشان نہیں جناب، ذیشان، یہ ہوٹل ذیشان ہے، سپروائزر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر اشتہار میں تو پریشان لکھا ہوا تھا۔ میں نے 4 عالم فاضل افراد سے پڑھوایا تھا اور پھر رکشہ ڈرائیور نے بھی اسے پریشان ہی کہا تھا۔ عمران نے اور زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو آپ مس کاسٹر سے ملنے آئے ہیں؟ سپروائزر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ ان کے شوہر ہیں؟ واہ واہ، بہت خوب، آپ جیسے بلند پایا نجومی کو ہی ان کا شوہر ہونا چاہیے۔ واہ کیا مہارت ہے اس علم میں آپ کے پاس کہ آپ نے نہ میرا نام پوچھا، نہ امابی کا، نہ تاریخ پیدائش معلوم کی، نہ کوئی برج ڈھونڈا، نہ کسی ستارے پر کمند ڈالی، اور پھٹ سے میری آمد کا مدعا بتا دیا۔ کمال ہے صاحب، کمال ہے، آپ جیسے ماہر کو ہی اس مس براڈ کاسٹر کا شوہر ہونا چاہیے۔ ارے مگر وہ تو مس ہیں، اور مس کے معنی آغا سلمان پاشا نے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ مس غیر شادی شدہ عورت کو کہتے ہیں۔ پھر آپ کیسے شوہر ہو گئے؟ اچھا میں سمجھ گیا، غیر مرئی شادی ہوگی۔ اور یہ غیر مرئی بھی عجیب لفظ ہے، اس میں سے شدید غیریت کی بو آتی ہے۔ عمران کی زبان ظاہر ہے جب چل پڑے تو پھر اتنی آسانی سے کہاں رکنے والی تھی، اور سپروائزر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے عمران کے پاگل پن پر قطعی کوئی شبہ نہیں رہا۔ نہ میں نجومی ہوں اور نہ مس کاسٹر کا شوہر، سمجھے آپ، اس لیے شرافت سے واپس چلے جائیے۔ سپروائزر نے انتہائی تلخ اور سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ اس کے شوہر ہیں؟ چلو یہ مس اور شادی والا مسئلہ تو حل ہو گیا، بڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی، بخیر و خوبی مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ مس براڈ کاسٹر واقعی غیر مرئی علوم کی ماہر ہیں جنہوں نے آپ جیسا شوہر رکھا ہوا ہے۔ اب تو مجھے لازماً مس براڈ کاسٹر سے ملنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے ملنے کے بعد وہ مس نہ رہنے کا فیصلہ کر لیں، اور پھر میں شوہر اور آپ شوہر
مل کر ان کی غیریت دور کر سکیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم باہر نکلتے ہو یا نہیں؟ چلو باہر۔ اس بار سپروائزر اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکا تھا۔ باہر تو کیا، ہوٹل پریشان کی تیسری منزل اور اس کا کمرہ نمبر 13 باہر ہے؟ کمال ہے۔ یہ اور بھی عجیب بات ہے، عمران نے اونچے لہجے میں کہا تو کاؤنٹر کے قریب کھڑا ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ کیا بات ہے شاکر؟ اس آدمی نے قدرے سخت لہجے میں سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا۔ شاکر، اوہ ویری سوری، تو آپ اپنا نام بتا رہے تھے اور میں نے شاکر کو شوفر سمجھ لیا۔ ویری ویری سوری۔ ویسے آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ آپ شاکر صابر ہی رہیں۔ مس براڈ کاسٹر کا شوفر بننا آپ کے نصیب میں کہاں؟ عمران معذرت خواہانہ لہجے میں سپروائزر کے جواب دینے سے پہلے ہی بول پڑا، یہ صاحب مس کاسٹر سے ملنے آئے ہیں۔ سپروائزر نے آنے والے سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے طور پر عمران کی نظریں بچا کر کن پٹی کے پاس انگلی لے جا کر دائرے کی صورت میں گھما دی۔ اوہ، تو آپ کو بھی میری طرح غلط فہمی ہوئی ہے، میں مس براڈ کاسٹر سے ملنے نہیں آیا، بلکہ مس براڈ کاسٹر مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ تو پرنس آف ڈھمپ کے فلیٹ میں سر کے بل چل کر آنے پر تیار تھیں، لیکن میں نے سوچا کہ آخر وہ مہمان ہیں اور اگر سر کے بل چلنے سے ان کے بال گھس گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایشیائی مہمانوں کے سروں پر جوتیاں مار مار کر انہیں گنجا کر دیتے ہیں۔ یہی مہمان نوازی ہے۔ چنانچہ پرنس آف ڈھمپ نے خود ہی اس ہوٹل پریشان میں قدم رنجا فرمانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اس فیصلے کا نتیجہ ہے کہ اب پرنس آف ڈھمپ کو شاکر صابر جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی کی طرح مسلسل چل رہی تھی۔ جناب پرنس صاحب، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی، آپ واپس فلیٹ تشریف لے جائیں، مس کاسٹر خود ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ آنے والے نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید سپروائزر کا ہمنوا ہو گیا تھا کہ عمران ذہنی طور پر کھسکا ہوا ہے۔ نہیں، اب ہم نے قدم رنجا فرما ہی لیا ہے تو اب ہم ان سے ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن جناب، مس کاسٹر صرف پرنس کا نام سن کر آپ سے نہیں ملیں گی، وہ ملاقات کی فیس لیتی ہیں اور ان سے ملاقات کی فیس اتنی ہے کہ شاید آپ اپنا فلیٹ بیچ کر بھی ادا نہ کر سکیں، اس لیے تشریف لے جائیں۔ اس آدمی کا لہجہ گو با اخلاق تھا، لیکن اب اس میں بھی سختی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم نے پرنس آف ڈھمپ کو مفلس اور کلاش سمجھ لیا ہے؟ میرا چچا زاد قاسم یہاں ہوتا تو کھڑے کھڑے ہوٹل خرید لیتا۔ ویسے بائی دی وے وہ کتنی فیس لیتی ہیں؟ ہم سے بہرحال کم ہی لیتی ہوگی۔ ہم بحیثیت پرنس ہر ملاقاتی سے 125 روپیہ نقد نذرانہ وصول کرتے ہیں، عمران نے سینہ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار وہ آدمی اور سپروائزر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کے چہروں سے جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی تھی اور اب وہ شاید لطف لینے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ جناب پرنس صاحب، ایک شرط پر فیس بتاتا ہوں کہ آپ فیس سن کر بے ہوش نہ ہو جائیں۔ مس کاسٹر ایک سوال کی فیس 10,000 روپے لیتی ہیں، دوسرے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کم ہی لیتی ہیں، 10.25 سے زیادہ لیتی تب اور بات تھی۔ بہرحال سوائی کم ہی ہے، جاؤ اسے اطلاع دو کہ پرنس آف ڈھمپ اس سے 10 سوال پوچھنے آیا ہے۔
عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ہزار والے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس سوٹ والے کی طرف بڑھا دی، اور ان دونوں کی آنکھیں ہزار کے نئے نوٹوں کی گڈی دیکھ کر تیزی سے پھیلنے لگ گئیں۔ وہ سوٹ والا اس طرح الٹ پلٹ کر گڈی کو دیکھنے لگا جیسے اسے شک ہو کہ یہ واقعی اصل نوٹ ہیں یا نہیں۔ یہ لو تمہارا انعام، آخر تم نے پرنس آف ٹھمپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ عمران نے جیب سے ہزار روپے کے نوٹوں کی ایک اور گڈی نکال کر سپروائزر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آدھے بانٹ لینا۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، وہ جناب آئی ایم سوری، ہم آپ کو پہچان نہ سکے تھے، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، میرا نام سہولت ہے۔ جناب آئیے، تشریف لائیے، آپ جیسے معزز مہمانوں کی ہمارے ہوٹل میں آمد تو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس سوٹ والے کا لہجہ یک لخت ہی بدل گیا تھا۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں جناب، میں سخت شرمندہ ہوں۔ سپروائزر نے بھی رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا، نوٹوں کی گڈیوں نے ان کی حالت ہی بدل ڈالی تھی۔ معاف کیا، اور جا کر شکرانے کی اکٹھی 100-200 نفلیں بھی پڑھ لو، کیونکہ ہمارا سیکریٹری ہمارے ساتھ نہ تھا، ورنہ وہ تمہیں نوٹ دینے کی بجائے تمہارے جسموں میں اس قدر گولیاں مارنا اپنا فرض منصبی بلکہ فرض سیکریٹری سمجھتا۔ عمران نے بڑے شاہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، شکریہ جناب، آپ واقعی رحم دل ہیں، آئیے تشریف لائیے، میں مس کاسٹر کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا، اور تیزی سے بھاگتا ہوا وہ کاؤنٹر کے قریب موجود ایک راہداری میں غائب ہو گیا۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے حضور؟ سپروائزر نے انتہائی نیاز مندانہ لہجے میں پوچھا۔ 50,000 روپے انعام پا کر اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ قالین کی طرح فرش پر بچھ جاتا اور عمران اس پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا۔ اب انہیں عمران کے پاگل پن سے کوئی مطلب نہ رہا تھا۔ پینے پلانے کا کام ہمارا سیکریٹری کرتا ہے، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ سپروائزر کوئی جواب دیتا راہداری سے وہ اسسٹنٹ مینیجر نمودار ہوا۔ آئیے جناب، تشریف لائیے، مس کاسٹر آپ سے ملاقات کی منتظر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس طرف شاید کوئی خصوصی لفٹ تھی۔ عمران سپروائزر کے ساتھ اس لفٹ پر سوار ہو گیا۔ کیا مس کاسٹر سے ملنے والے ہم پہلے آدمی ہیں؟ عمران نے لفٹ میں سوار ہوتے ہی پوچھا۔ اوہ نہیں جناب، ان کے پاس تو بڑے بڑے فوجی، سول افسر، صنعت کار، جاگیردار اس قدر تعداد میں آ رہے ہیں کہ گھنٹوں انہیں باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن مس کاسٹر نے ملاقات کا وقت شام کا رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تو وہ صرف اس لیے آپ سے ملاقات پر آمادہ ہو گئی ہیں کہ آپ بہرحال پرنس ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر وہ دونوں کمرہ نمبر 13 کے سامنے پہنچ گئے۔ اس پر واقعی مس کاسٹر کا نام اور وقت ملاقات شام 6 بجے سے 11 بجے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ تشریف لے جائیے، مس صاحبہ آپ کی منتظر ہیں، اسسٹنٹ مینیجر نے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ لیکن دروازہ تو بند ہے، اور پرنس ہیں، کوئی جن تو نہیں کہ بند دروازوں سے گزر جائیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اسسٹنٹ مینیجر نے مسکراتے ہوئے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ تشریف لائیے، اندر سے ایک نوجوان نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد شیریں تھا۔ ارے یہ تو کوئی
नौजवान सी मिस है, मैं तो समझा था कि कोई बूढ़ी खोसट होगी। इमरान ने चौंक कर दरवाजे के पास खड़े असिस्टेंट मैनेजर से सरगोशी करते हुए कहा। मिस कास्टर बेहद खूबसूरत हैं प्रिंस। असिस्टेंट मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, इनाम हमसे लेते हो और तारीफ दूसरों की करते हो, निकालो हमारा इनाम। इमरान असिस्टेंट मैनेजर की बात पर बिफर गया। मम मेरा मतलब था आपसे कम, असिस्टेंट मैनेजर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, और इमरान ने इस बार पसंदीदगी के अंदाज में सर हिला दिया और फिर इस तरह अकड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ जैसे मुकाबला हुस्न जीत कर आ रहा हो। कमरा खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था और वाकई सामने एक आराम कुर्सी पर एक नौजवान और खासी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर चुस्त और शोख रंगों का लिबास था। कुर्सी के सामने मेज पर स्याह जिल्द वाली एक मोटी सी फाइल रखी हुई थी। ओह, तो क्या परियां भी नजूम सीख गई हैं? इमरान ने अंदर दाखिल होते ही आंखें फाड़ फाड़ कर मिस कास्टर को देखते हुए कहा, जो उसे अंदर आता देखकर उठ खड़ी हुई थी। और इमरान का फिक्रा सुनकर मिस कास्टर का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। खुश आमदीद प्रिंस, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी मशरकी प्रिंस से मिलूं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई है, मिस कास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओह ओह, सॉरी मिस कास्टर, हम नामहरमों से हाथ तो नहीं मिला सकते। हमारे डैडी किबला किंग ऑफ डंप को बड़ा शौक था नामहरम औरतों से हाथ मिलाने का, मगर हमारी अम्मा भी मलकाए ढंप बड़ी जलाली खातून हैं। उन्होंने किबला डैडी का वो हाथ ही कटवा दिया कि ये नामहरमों से मिलने की वजह से नापाक हो चुका है, और अब हमारे डैडी किबला किंग ऑफ डंप डर के मारे नामहरमों से आंखें भी नहीं मिलाते कि कहीं वो नापाक ना हो जाएं। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो मिस कास्टर बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। दिलचस्प, बेहद दिलचस्प, यही हुस्न है मशरिक का। तशरीफ रखें, मिस कास्टर ने हंसते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने बड़े न्याजमंदाना लहजे में कहा और इत्मीनान से एक कुर्सी घसीट कर सामने बैठ गया। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? मिस कास्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आप हमारी पसंद नापसंद को छोड़ें, क्योंकि हमारी पसंद नापसंद हमारी होने वाली बीवी के कब्ज़ाए कुदरत में होती है, और अभी चूंकि हमारी शादी नहीं हुई इसलिए हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, और चूंकि हम पूछ नहीं सकते इसलिए हमने पीने पिलाने के बारे में अपनी पसंद नापसंद दोनों को ताला लगाकर उसकी चाबी गुम कर दी है। इमरान की जुबान चल पड़ी और मिस कास्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाकई आप दिलचस्प बातें करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ने मुझे आपकी तरफ से 10 सवालों की फीस दी है, लेकिन आप चूंकि प्रिंस हैं इसलिए आप पर तादाद की कोई पाबंदी नहीं है। मिस कास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कितने सवालों पर मान सकती हैं? इमरान ने यकलख्त संजीदा होते हुए कहा। क्या मतलब? मेरे मानने का क्या तल्लक? आप अपनी बात करें, मिस कास्टर ने ना समझने वाले लहजे में कहा। देखिए, हमने कहानियों में तो यही पढ़ा है कि शहजादी के 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल होते हैं। आप चूंकि गैर मुल्की थीं इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों की तादाद 10 होगी, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि आप जैसी खूबसूरत परी के लिए 10 सवाल का हक महर खासा कम है, इसलिए हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। आप 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जिस कदर तादाद चाहें मुकर्रर कर सकती हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब? आप
کہنا کیا چاہتے ہیں میں سمجھی نہیں۔ مس کاسٹر نے اس بار الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں شرم آتی ہے، عمران نے یک لخت ناخدا مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا۔ شرم آتی ہے؟ وہ تو کیا کوئی انتہائی نجی سوال ہے، کوئی بات نہیں، آپ بے جھجک کہیں، آپ کی بات اس کمرے سے باہر نہ جائے گی۔ مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو بتاتے ہوئے وہ شرما رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پرنس ہیں، گھسیارے تو نہیں، ہم تو دھوم دھام سے اور شان و شوکت سے بارات لے کر آئیں گے، آتش بازی چلے گی، 100 ہاتھی اور 500 گھوڑے بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا شاہی رواج ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بارات اس کمرے سے باہر نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بارات؟ اوہ، تو آپ اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ مس کاسٹر عمران کے اس سارے فکرے کا شاید یہی مطلب سمجھی تھی کہ عمران اپنی شادی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اچھا بتائیں۔ عمران بھی یک لخت مسکرا دیا۔ آپ کا نام؟ مس کاسٹر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنس آف ڈھمپ۔ آپ بادام کی 7 گریاں روزانہ نہار منہ کھایا کریں، پھر دیکھیں آپ کی یادداشت کس قدر اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے شاہی باورچی آغا سلیمان پاشا کا یہ صدری نسخہ ہے۔ کمبخت اپنی ساری سابقہ قابل وصول تنخواہوں کا پیسہ یاد رکھتا ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بے حد دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں پرنس، تو آپ ہیں ہی، لیکن آپ کا نام بھی تو ہوگا۔ مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک نہیں، کئی نام ہیں۔ ہماری اماں بھی کا رکھا ہوا نام بھی ہے، قبلہ ڈیڈی کا بھی، ہمارے دادا حضور نے بھی ایک نام رکھا تھا، اور ہماری دادی حضور نے تو اکٹھے 3 نام رکھ دیے تھے، کیونکہ ہمارے دادا حضور نے 3 شادیاں کی تھیں، اور ہماری دادی حضور پہلی 2 کو قبر میں دفن کرا کر ہمارے دادا حضور کے حیالہ عقد میں تشریف لائی تھیں۔ لیکن کیا وضعدار خاتون تھیں کہ مرحوم دونوں بیویوں کا بھی خیال رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے ایک نام تو اپنی طرف سے رکھا اور باقی 2 نام مرحومہ دادیان کی طرف سے رکھے۔ البتہ ہماری نانی حضور۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ ارے بس آپ وہ نام بتا دیجئے جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا۔ مس کاسٹر نے بری طرح ہنستے ہوئے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا۔ ٹمبکٹو۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا۔ ٹمبکٹو؟ یہ کیا نام ہوا؟ مس کاسٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر براڈ کاسٹر ہو سکتا ہے تو ٹمبکٹو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور مس کاسٹر عرف نیک دل پری صاحبہ، ایک بات ہم پہلے ہی بتا دیں، شادی ہو یا نہ ہو، ہم اپنی اماں بی کی شان میں کوئی گستاخی سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر اماں بی نے ٹمبکٹو نام رکھا ہے تو پھر یہ نام ہے۔ عمران نے زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یک لخت اس قدر سرخ ہو گیا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ اوہ اچھا آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، ٹمبکٹو ہوا آپ کا نام، اب آپ اپنے والد صاحب کا نام بتا دیں۔ مس کاسٹر نے فوراً ہی نام پر رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ کون سا نام بتاؤں؟ قبلہ ڈیڈی کا، وہ جو اماں بی سے نکاح کے وقت رکھا گیا تھا تاکہ قبلہ ڈیڈی تمام عمر اماں بی کے تابع فرمان رہیں، یا وہ نام جو قبلہ ڈیڈی صاحب نے ہماری پیدائش کی پرچی پر لکھوایا تھا؟
تاکہ ہمارا روب داب قائم رہے، یا عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ وہ نام بتا دیں جو نکاح کے وقت رکھا گیا تھا۔ مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فون ہے آپ کے پاس؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فون؟ کیوں نہیں، فون میں نے جان بوجھ کر کمرے سے ہٹوا دیا ہے، لوگ فون پر بات کر کے تنگ کرتے ہیں، مس کاسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اماں بھی آج کل اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، اور یہ نام ایسا ہے کہ اماں بھی کے سوا اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جادوگروں کی جان کسی طوطے یا چڑیا یا پھول میں ہوتی ہے، اس طرح قبلہ ڈیڈی کا سارا روب دبدبہ اس نام میں بند ہے، اور یہ نام اماں بی کے قبضے میں ہے، تاکہ اماں بی کے سامنے قبلہ ڈیڈی روب دبدبہ کے لیے ترس جائیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور مس کاسٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، وہ نام بتا دیجئے جو آپ کی پیدائش کی پرچی پر لکھوایا گیا ہے، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو سرکاری نام ہو گیا، اور پیدائش کی پرچی کے ریکارڈ میں سے جب تک نقل نہ نکلوائی جائے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اور اس کے لیے بڑا طویل پروسیس ہے۔ پہلے کارپوریشن میں درخواست دینی پڑتی ہے، پھر کلرک کی ابول ہال جیسی بڑی مٹھی کے نیچے آگ جلانی پڑتی ہے تاکہ مٹھی گرم ہو جائے۔ جب وہ گرم ہوتی ہے تو کھلتی ہے، اور اس میں سے ریکارڈ روم کی چابی نکلتی ہے۔ پھر اس چابی سے ریکارڈ روم پر لگا ہوا تالا کھلتا ہے۔ پھر ریکارڈ روم کا دروازہ بھیانک انداز میں چرچراتے ہوئے کھلتا ہے۔ اندر سے بھاری اور نامانوس سی بو کا بھپکا نکلتا ہے۔ پھر وہ رجسٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور رجسٹر پر چڑھی ہوئی صدیوں کی گرد صاف کرانے کے لیے اسے ڈرائی کلین کرانا پڑتا ہے۔ پھر رجسٹر میں سے وہ صفحہ نظر آتا ہے، پھر اس کی نقل تیار ہوتی ہے، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ پھر تو ویری سوری پرنس، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ مس کاسٹر شاید اب اکتا گئی تھی۔ کرنی بھی نہیں چاہیے، بہرحال آپ نامحرم ہیں، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، اب ایک ہی صورت ہے کہ میں آپ کے نام سے ہی سوال کا جواب دوں، مس کاسٹر نے کہا۔ ارے ایک صورت سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے دادا حضور 3 صورتوں کی زیارت کر سکتے ہیں تو ہم تو بہرحال ان کے پوتے ہیں، ہم تو 10-12 صورتوں کی زیارت کر ہی سکتے ہیں، عمران نے فوراً ہی جواب دیا۔ لیکن مس کاسٹر نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سیاہ جلد والی فائل کھولی، اور اس کے چند صفحے پلٹنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر کے انگلی ایک صفحے کے درمیان بنے ہوئے دائرے کے اندر رکھ دی، جس میں باریک باریک الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح انگلی رکھے بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ سوری پرنس، میرا حساب بتا رہا ہے کہ آپ کے مقدر میں شادی ہے ہی نہیں، مس کاسٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حساب نے تو یہی بتانا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ حساب میں فیل ہوتے رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، جغرافیے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو صحیح بتائے گا، کیونکہ جغرافیے میں ہم ہمیشہ اول آتے تھے۔ اب آپ سے کیا چھپانا مس کاسٹر، جغرافیے کے استاد سے ہم ٹیوشن پڑھا کرتے تھے، اس لیے وہ ہمیں امتحان سے پہلے سارا پرچہ بتا دیا کرتے تھے، عمران نے کہنا شروع کیا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ حساب کے استاد سے بھی ٹیوشن پڑھ لیتے، مس کاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ راز کی بات ہے، لیکن اب آپ سے کیا چھپانا، حساب ہمیں اماں بھی خود پڑھایا کرتی تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ قبلہ ڈیڈی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھ سکتی ہیں
تو ہمیں بھی حساب پڑھا سکتی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور کون سا سوال پوچھنا ہے پرنس؟ مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی اور کس وقت ہوگی؟ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ مس کاسٹر نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے تاکہ ہم اس تاریخ اور اس وقت وہاں پہنچ کر کہہ سکیں، خبردار، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں فلموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، عین وقت پر بڑی بڑی مونچھوں اور خوفناک شکل والے صاحب پہنچ جاتے ہیں اور یہی فقرہ دہراتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس نجومی سے پوچھ کر آتے ہیں کہ عین وقت پر ہی پہنچتے ہیں، عمران نے کہا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لیکن آپ کو ہماری شادی رکوانے میں کیا دلچسپی ہوگی؟ مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس بہانے ویزا ہی مل جائے گا، ورنہ تو جس ملک کا ویزا حاصل کرنے جاؤ وہاں بیٹھے ہوئے صاحب پوچھتے ہیں، وجہ بتاؤ، کیوں ہمارے ملک جانا چاہتے ہو؟ اور اصل وجہ بتاتے ہوئے ہمیں ہمیشہ شرم آ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ کہ ویزا نہیں ملتا۔ عمران نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور مس کاسٹر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ جب ہمارے ملک ایکریمیا آنا چاہیں آپ کو ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ آپ میرا کارڈ رکھ لیں، یہ سفارت خانے کو دکھا دیجئے گا۔ مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک سائیڈ پر پڑا ہوا اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت سا کارڈ نکال کر اس نے عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی آپ اپنی شادی کا دعوت نامہ پیشگی دے رہی ہیں، مبارک ہو۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو اس بزنس کے سلسلے میں پاکیشیا کا خیال کیسے آ گیا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بس ایک دوست سے پاکیشیا کی تعریف سنی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، مس کاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہاں بزنس کیسے چل رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ارے اب تو آپ باقاعدہ صحافی بن گئے ہیں۔ سوری، میں اس صحافیانہ گفتگو سے بڑی الرجک ہوں، مس کاسٹر نے کہا۔ اوکے، بس آخری سوال، ویسے ہم نے 10 سوالوں کی فیس دے رکھی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا پوچھئے، مس کاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کب تک یہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی خاص مدت تو مقرر نہیں ہے، بس جب یہاں سے اکتائی چلی جاؤں گی۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مس کاسٹر نے کہا۔ اس لیے تاکہ ہم آپ کو ریاست ڈھمپ کی سیر کی دعوت دے سکیں، لیکن سیر کے انتظامات میں 1 ماہ لگ جائے گا۔ اگر آپ 1 ماہ تک رک سکیں تو ہم انتظامات شروع کرا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، اتنی مدت تو میں نہیں رک سکتی، پھر کبھی صحیح، مس کاسٹر نے کہا، اور عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، بائی بائی، باقی فیس بطور بخشش قبول کریں۔ ویسے اس سیاہ جلد والی کتاب کو ذرا بدل لیجئے تاکہ ہماری شادی کا سکوپ بن سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس کاسٹر ہنس پڑی، اور عمران تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک امڑ آئی تھی، جیسے وہ کسی خاص نتیجے تک پہنچ گیا ہو۔